الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل فللہ الحجۃ البالغہ ولو شاء لہداکم اجمعین صلوات بھیجئے محمد علی محمد آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے لیے جن کا کوئی پڑھنے والا نہیں، ان کے لیے تمام شہدائے ملت، خاص طور پہ آج ابھی سیون میں جو سانحہ ہوا، بہت بڑا سانحہ ہوا ہے، ان تمام شہیدوں کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات عنایت فرما دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجئے گا۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے، ظاہر ہے کہ ابھی شام کو مغربین کے بعد سیون میں لال شہباز قلندر کی درگاہ پہ بہت ہی خوفناک سانحہ ہوا، جس کے نتیجے میں اب تک 55-60 کے قریب شہداء کی خبر آ چکی۔ میں جملہ تو سن لیا کریں، پورا بات کرنے دینا مجھے، میں آگے بھی کچھ بولنے جا رہا تھا، اچھا نہیں ہوتا ایسے۔ میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ 55-60 کی اطلاع ہے، لیکن یہ تعداد 80-90 تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ میں یہ کہنے جا رہا تھا، پورا سن لیا ہوتا، صبر کر لیا ہوتا ذرا سا۔ اور 150-200 کے قریب زخمی ہیں۔ یہ تعداد آپ جانتے ہیں کہ یہ ایسے بلاسٹ ہوتے ہیں کہ جس میں شہداء کی تعداد نہ بڑھے، دعا یہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ سفاک ترین درندوں نے، دہشت گردوں نے یہ کام انجام دیا اور انجام دے رہے ہیں، مسلسل انجام دے رہے ہیں۔ پہلا تو نہیں ہے، نہ یہ آخری ہوگا، اس ملک میں تو آخری نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں خود حکمران دہشت گردوں کے سہولت کار ہوں، آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں؟ کیا توقع رکھتے ہیں؟ لیکن میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ کیا کیا جائے؟ کیا سرنڈر کر دیں؟ مثلا سر جھکا دیں ان کے سامنے، بیٹھ جائیں، اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دیں، اپنے عبادات چھوڑ دیں، اپنے مراسم چھوڑ دیں؟ نہیں نا، یہ ہے نہیں، ہماری سرشت میں نہیں ہے، ہمارے خون میں شامل نہیں ہے۔ 14 صدیاں ہو گئی، ہم اپنے راستے سے نہیں ہٹے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں سے میں ایک پیغام سب کو دینا چاہ رہا ہوں، وہ شیعہ ہوں، سنی ہوں، پولیس ہو، رینجرز ہو، فوج ہو، کہ یہ وقت ہے۔ دیکھیے میں 2 دن سے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم پر بہت ظلم ہوئے، سب سے زیادہ ہم پر ظلم ہوئے، لیکن یاد رکھیے کہ ماں سے زیادہ اپنے بچے کی تکلیف کو کوئی محسوس نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہے نا؟ چاہے اس کی اولاد، یہاں میں یہ آپ سے خدمت میں عرض کروں کہ اس کی اولاد ناخلف ہی کیوں نہ ہو، وہ اولاد اپنی ماں کو ایدھی سینٹر میں ہی کیوں نہ چھوڑ کے آ جائے، لیکن کبھی آپ نے سنا، میں نے بہت پروگرام دیکھے کہ ان ماؤں سے جب کہا گیا کہ بھائی تو اپنے بچے کے لیے کہا نہیں اللہ اس کو سلامت رکھے، اس کو آباد رکھے، وہ بچے جو پھینک کے چلے گئے بوڑھے ماں باپ کو، وہ اس عالم میں بھی اپنے بچوں کے لیے بد دعا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کیوں؟ یہ دنیا میں مثال ہے، تشیع کی مثال ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے، ایک مثال دوں گا، بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کیوں یہ دعا کر رہا ہوں کہ ساری قوم کو اس وقت متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ عزیزو، جہاں تک میری آواز جاری ہے، شیعہ ہو، سنی ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، جو بھی ہو، پولیس ہو، یہ ہماری فورسز ہے نا، پولیس ہو، رینجرز ہو، فوج ہو، جب تک قومی یکجہتی نہیں ہوگی یہ مشکلات ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ہمیں ایک پیج پر ہمیں یہ یقین کر لینا چاہیے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، ہماری جنگ ہو رہی ہے بھائی، مگر جنگ کا چیز نظر نہیں آ رہی۔ سہولت کار گلی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر گلی میں بیٹھا ہوا ہے سہولت کار ان کا، تو ہو ہی نہیں سکتا مقابلہ جب تک کہ یکجہت پوری قوم 20 کروڑ، دیکھیے وہ ہے مٹھی بھر، اور 20 کروڑ عوام ایک طرف ہیں۔ 20 کروڑ عوام جب تک ایک نہیں ہوں گے، جنہیں آپس میں لڑا کے الگ الگ کر دیا گیا ہے، اس وقت تک یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ حالانکہ 23,000 کے قریب تو ہمارے شہداء ہیں بھائی، یا 80-90 ہزار جو اب تک مارے جا چکے ہیں، اس میں 22-23 ہزار تو ہمارے شہداء ہیں،
لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھیے ایک مقدمہ آپ نے بارہا سنا ہوگا مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک مقدمہ آیا تھا نا، 2 عورتیں ایک بچے کے پیچھے، شیرخوار باپ مر چکا، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی گواہ بھی نہیں، کچھ نہیں، دونوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، یہ میرا وہ میرا، یہ میرا وہ میرا۔ اب ظاہر ہے کہ علم امامت سے مولا بتا سکتے ہیں، آج ڈی این اے کے ذریعے سے بتا دیا جاتا، لیکن اللہ نے جسے امام بنایا اسے سارے علم دے کر بھیجا، وہ پوری کائنات کا ڈی این اے جانتا ہے نا، پورے عالمین کا ڈی این اے جانتا ہے نا، وہ علم سے بتا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال مقدمہ ہے نا جو سامنے آیا ہے تو اس میں بھائی دلیل اور ثبوت ہونا چاہیے، ورنہ امام اپنے علم امامت پر بھی فیصلہ کرے گا تو دوسرا یہ کہے گا کہ غلط فیصلہ کیا، بچہ تو میرا تھا۔ تو امام نے دونوں کی گفتگو سنی، کوئی گواہ نہیں ہے، باپ نہیں ہے، مر گیا، کوئی اور محلہ والا کوئی گواہ نہیں ہے، بھائی کہیں گاؤں دیہات سے آ گئے، بدوی عورتیں دونوں لڑ رہی ہوں، کہہ رہا میرا، وہ کہہ رہے میرا ہے، دونوں آپس میں سوکن یا سوتن جو بھی وہ بھی رہی ہوں گی، جو بھی ہے آپس میں۔ خیر مولا نے دیکھا یہ معاملہ ایسے حل نہیں ہوگا، حکم دیا اس کے 2 ٹکڑے کر دو، قمبر کو حکم دیا یا کسی کو بھی حکم دیا 2 ٹکڑے کرو، آدھا اس کو دے دو آدھا اس کو دے دو۔ ایک ڈر کے پیچھے ہٹ گئی، کہ نہیں میرا نہیں ہے مولا اسی کو دے دے، میرا نہیں ہے مولا اسی کو دے دے۔ بس مولا نے کہا یہ اسی کو دے دو جو پیچھے ہٹی ہے، اسی کا ہے، یہ اسی کا ہے۔ کیوں؟ اس نے پوچھا جب تیرا بچہ تھا تو تو پیچھے کیوں ہٹی؟ کہا مولا میں تو ڈر گئی، تو قتل ہو جائے گا، مر جائے گا، تو جب مر جائے گا تو پھر کس کام کا؟ ارے اسی کے پاس رہے، زندہ تو رہے گا کیونکہ اولاد ہے نا اس کی، اس کے پاس رہے زندہ تو رہے گا، جب موقع ملے گا، کبھی تو موقع ملے گا، اس کو بتا دوں گی کہ میں تیری اصلی ماں ہوں۔ یہ مقدمہ جب سے آج تک فیصلہ کن رہا ہے، اب سمجھ میں آیا وہ جو بقرات قسم کے لوگ سوال چھوڑ دیتے ہیں ہوا میں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب دروازے کو آگ لگے اور شہزادی کا پہلو زخمی کیا جائے، علی گھر میں ہو، علی جیسا شجاع، علی جیسا غیرت مند، اس طرح کے بنا کے سوالات آج کل چھوڑے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو علی کی غیرت کے خلاف ہے۔ خدا کے بندو، دین کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے جتنا بڑا امتحان علی نے دیا، اگر علی ذوالفقار نکال لیتے تو وہیں گھٹنیوں چلنے والا اسلام ختم ہو جاتا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ اگر شمشیر نے ذوالفقار بے نیام ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ کہ گھٹنیوں چلنے والا اسلام وہیں ختم ہو جاتا، خاندانی اور قبائلی جنگوں کی نظر ہو کے ختم ہو جاتا اسلام۔ لہذا سب سے بڑا امتحان کہ باقی تو رہے، بے شک دوسروں کے پاس رہے، جب موقع ملے گا میں، میری اولاد، میرے چاہنے والے میدان میں نکل کے اپنے عمل سے بتاتے رہیں گے کہ اسلام کا وارث ہے کون۔ آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے نا کہ جو اسلام کے وارث ہیں وہی میدان میں نکلے ہوئے اسلام بچانے کے لیے، اور جنہوں نے کل اسلام کے گلے پہ تلوار چلائی تھی وہ آج بھی اسلام کے گلے پہ تلوار چلا رہے ہیں، مسلمانوں کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، یہ سب خوارج کر رہے ہیں نا، اسلام سے ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں۔ تو بس یہی پاکستان کے ساتھ ہوا، بنانے والا کون؟ میں نے کہا نا کہ سفر جاری ہے تاریخ کا، وہی چیز ہے، بنانے والا کون بھائی؟ بنانے والے آپ اور ہمارے بریلوی بھائی، اہل سنت بھائی، انہی نے بنائے نا۔ علامہ اقبال ہو یا قائد اعظم، دونوں کی داڑھی نہیں تھی، داڑھی تھی، دونوں میں سے ایک کی بھی نہیں تھی۔ سارے علماء ان کے پیچھے کیوں تھے؟ کیونکہ اس وقت تک یہ اسلام کو اغوا کرنے والا گروپ میدان میں نہیں تھا۔ یہ یرغمالی ٹولہ جس نے اسلام کو یرغمال بنا لیا، یہ یرغمالی گروپ یا اغوا کار نہیں تھے، تو سارے مسلمان ان کے پیچھے جمع تھے۔ ہاں ان کے بڑے بوڑھے تھے جو اس وقت بھی مخالف تھے،
وہ دلوں میں، ارے دیکھیے تو صحیح، جیسے بدر و احد کے کینے نکل کر آئے تھے کربلا میں، یہ پاکستان بنانے کا زخم ان کے دلوں میں تھا نا۔ تو آج یہ وہی بغض و کینے، یہ وہی لوگ ہیں، یاد رکھیے، جن کے بڑے بھی کل بھی اور آج بھی پاکستان بننے کے بھی خلاف تھے۔ قائد اعظم کو بھی کافر اعظم کہتے تھے، پاکستان کو کافرستان کہتے تھے۔ انہی لوگوں کے دیکھ لیجئے جن کا پاکستان بنانے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، تو یہ بغض و کینے سامنے آ رہے ہیں کہ تم نے پاکستان بنایا تھا، ہم تمہیں بھی تباہ کریں گے، پاکستان کو بھی تباہ کریں گے۔ لیکن ہمارا بھی اعلان سن لو، جب تک علی کے ماننے والے زندہ ہیں، ہمارا گھر جلے، ہمارا گھر جلے، ہمارا گھر لٹے، ہمیں قتل کیا جائے، ہمیں دیواروں میں چنا جائے، نہروں میں بہایا جائے، اطمینان رکھو، کوئی بھی ظلم ہمیں اپنی ذمہ داری سے ہٹا نہیں سکتا۔ یہ ملک تمہارے باپ کا نہیں ہے، یہ ملک ہمارے باپ دادا کا ہے۔ جب تک ہم باقی ہیں اور جب تک نشان حیدر باقی ہے، جب تک نشان حیدر باقی ہے، اس ملک کے دشمن اپنے ارمان لیے قبروں میں چلے جائیں گے، بلکہ ان کو قبریں بھی نصیب نہیں ہوں گی۔ یہ ملک بھی رہے گا اور یہ ملک والے بھی رہیں گے۔ یہ تمام اپنے اہل سنت بھائیوں کو بھی پیغام دے رہا ہوں کہ اطمینان رکھو، ہم وہ لوگ نہیں کہ ہم پر اگر مصیبتیں پڑی ہوں تو ہم بعد میں خوش ہوں کہ چلو دوسروں پر بھی مصیبتیں آ رہی، نہیں۔ ہم اہل بیت کے مکتب کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے لوگ ہیں، انسانیت کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے اور اپنی مٹی سے کبھی غداری نہیں کرتے، اپنی مٹی سے کبھی بے وفائی نہیں کرتی۔ ہم لوگ اپنی مٹی کے وفادار ہیں جب تک ہم باقی ہیں۔ یہ تو سب آتا جاتا رہے گا سلسلہ، لہذا پیغام دے رہا ہوں یہاں سے اپنی فورسز کو بھی کہ ہمیں بہت گلے ہیں، ہم بہت زخمی ہیں، اور کون کون شریک ہے ہم پر ہونے والے ظلم و ستم پہ وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور آپ بھی جانتے ہو کہ کون کون شریک ہے، کہاں کہاں کب کب کس کے کہنے پہ سازشیں تیار کی گئی ہمارے خلاف۔ مگر ہمارا اعلان سن لو کہ ہمارا بچہ اس دہشت گردی کے مقابلے میں اپنی فورسز کے ساتھ کھڑا ہوگا، اپنے زخم بھلا کر، اپنے زخم بھلا کر۔ اتنا بڑا اعلان کر رہا ہوں کیونکہ مٹی ہماری ہے، زمین ہماری ہے، اس کے چپے چپے پہ ہم نے ذکر اہل بیت کیا ہے، اس کی گلی گلی میں ہم نے غازی کا علم اٹھایا ہے۔ ہم سے زیادہ کون وفادار ہو سکتا ہے اس زمین کا؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اگرچہ کہ میں نے عرض کر دیا کہ ہمیں سب معلوم ہے کہ سازشیں کب تیار ہوئیں اور کون کون سے ادارے بھی اس میں شامل تھے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ یہ جملے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مسکا لگا رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں خوشامد کر رہا ہوں۔ اس لیے جملے بھی ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ سب پتہ ہے ہمیں کہ کن کن اداروں نے دہشت گردوں کو پالا، ٹرینڈ کیا، پروان چڑھایا، سب معلوم ہے کہ ہمارے خلاف کیا کیا کام کہاں کہاں ہوا، کس کس طرح سے ہوا۔ لیکن یہ ہمارا حوصلہ ہے، یہ ہمارا جگر ہے، اور یہ چوتھے امام نے ہمیں، فاطمہ کے لال نے ہمیں سکھایا کہ اگر مروان جیسا آدمی بھی اپنی عورتوں بچوں کو لے کر جب مدینے میں بغاوت ہوئی تھی، اس کو مارنے کے لیے اس کے گھر پہ حملہ کیا تھا مدینے والوں نے، تو کہیں پناہ نہیں ملی تھی، واقعہ کربلا ہو چکا، اس کے باوجود سیدھا گیا ہے سید سجاد کے گھر میں کہ مجھے بچائیے، میری عورتوں کو، میری بیٹیوں کو، میری بہنوں کو بچائیے۔ اور امام نے تاریخ کے اپنے اس بدترین دشمن کو اس کی عورتوں سمیت پناہ دی۔ مدینے والے گھر کے باہر جمع ہوئے کہ فرزند رسول یہ کربلا کے واقعے کا ذمہ دار ہے، اس کو پناہ نہیں دیجیے، اس کو ہمارے حوالے کیجیے، یہ آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے، آپ اس کو پناہ نہیں دے سکتے، ہمارے حوالے کریں۔ امام دروازے پر آئے اور کہا کہ یہ میرے گھر میں آ چکا، میری پناہ میں آ چکا،
میں نے اس کو امان دی ہے، اس کی عورتوں کو امان دی ہے. اب اگر اس تک پہنچ سکتے ہو تو میرے بعد پہنچ سکتے ہو. چلے گئے مدینے والے حیرت سے باتیں کرتے ہوئے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ اہل بیت. کربلا کے واقعے میں سب سے بڑا ذمہ دار یہی ہے، جانتے ہیں؟ اگر میں تاریخ پڑھوں گا تو آپ کو بتاؤں کہ سب سے بڑا ذمہ دار مروان، لیکن اس کی عورتوں کو، اس کی بیٹیوں کو، اس کی بہنوں کو پناہ دی امام نے. کس نے؟ جو 35 سال خون کے آنسو روتا رہا، فاطمہ کا لال. آئیے اب یہیں سے وہاں تک لے آئے تو پیغام دینا ضروری تھا کہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسکا نہیں لگا رہا، خوشامد بھی نہیں کر رہا، کیونکہ تم سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے اس ملک کی. یہ ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہم نے بنایا ہے. ماں سے زیادہ کس کو تکلیف ہو سکتی ہے اپنے بچے؟ تو ہم ایک ماں کی حیثیت رکھتے ہیں. ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد نے ملک بنایا، اور میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ اس میں یقین جانیے کہ سب سے بڑا حصہ کس کا ہے؟ اہل تشیع اور ہماری اہل سنت برادری کا. بریلوی مولانا عبدالحامد بدایونی ہوں یا اور ان کے بڑے بڑے علماء زمان کے پیر وغیرہ جو ہوتے تھے، وہ سب بڑے بڑے پیر، مجھے اب نام نہیں یاد آ رہے، پیر معصوم شاہ یا گلڑا شریف کے جو ان کے جو بڑے والے پیر تھے، پیر نصیر، ان کا نام میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال کیونکہ موضوع تو نہیں تھا، اچانک یہ واقعہ پیش آ گیا، ورنہ میں سارے نام نکال کے لے آتا کہ کس طرح سب نے لیاقت علی خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم پر اتفاق کیا، جمع ہوئے، ورنہ یہ بنتا ہی نہیں. ایسے ہی ہے نا، لہٰذا یہ پیغام دینا ضروری تھا. یہیں سے آپ کو لے کر آتا ہوں کہ درس ملا کہاں سے. کل میں نے کہاں ختم کیا تھا؟ مجھے یاد ہے جہاں میں نے مجلس ختم کی ہے. مباہلے پر حجت بالغہ بتائی تھی نا آپ کو کہ یہ وہ حجت بالغہ ہے کہ جب یہ درمیان میں آئی تو حجت تمام ہو گئی. اللہ یعنی جہاں گفتگو ختم ہوتی ہے، جہاں زبان سے دلائل ختم ہوتے ہیں، وہاں وجود مطہرہ فاطمہ سب سے بڑی دلیل بن جایا کرتا ہے. خدا آپ کا وجود سب سے بڑی دلیل بن گیا. یہی پہ ختم کیا تھا نا، یہیں سے آگے چلیے آپ. کیوں فرمایا فاطمہ تو ام ابیہا؟ فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، ظاہری معنی بھی اور باطنی معنی بھی. اس پہ تفصیل سے نہیں آئیں گے کیونکہ اس میں ہم بہت مجلسیں پڑھ چکے ہیں. ایک اور منزل تک آپ کو لے کے جانا ہے، لہٰذا جلدی سے، تاکہ مقدمہ طے ہو جائے نا، مقدمہ مکمل ہو جائے، یعنی تمہید مکمل ہو جائے. مقدمے سے مراد بچی ہے نہ سمجھے کہ کوئی عدالت لگی ہوئی ہے، کوئی پاناما کا کیس ویس چلنے والا ہے. کون سا آج کل مقدمہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. بزرگ کو نہیں کہہ رہا، بزرگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، بچے بڑے پریشان ہو جائیں گے. مقدمہ مولانا کون سا مقدمہ؟ روزانہ بیٹھ کے لڑتے ہیں، روز کہتے ہیں مقدمہ ہو گیا. ارے مقدمے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو مضمون پڑھنے جا رہے ہیں اس کا خلاصہ شروع میں جو بیان کر دیا تھا. کتاب ہوتی ہے نا، وہ ہر کتاب میں پہلے ایک مقدمہ ہوتا ہے. اب آج کل وہ لکھنے والوں کو بھی نہیں پتہ، لہذا مقدمات اکثر کتابوں سے غائب ہوتے چلے جاتے ہیں. اس مقدمے میں 2-4 صفحے میں مصنف پورا خلاصہ کہ میں نے کتاب کیوں لکھی، کیا مقصد ہے، کیا نہیں ہے، کیا نہیں، وہ اس میں ہوتا ہے، تاکہ پڑھنے والا مقدمہ پڑھ کے سمجھ جاتا ہے کہ میرے مطلب کی کتاب ہے کہ نہیں، پڑھوں یا نہیں پڑھوں. اسے کہتے ہیں مقدمہ. تو میں نے مقدمے کے طور پہ جو ساری گفتگو کی، اب آج اس کو لے کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بس ظاہری 2 منٹ میں عرض کر دیتے ہیں. ایک ہے ظاہری معنی کہ ایسی خدمت کی جیسے ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے. یہ بھی صحیح ہے نا، ظاہر بھی حجت ہے، جیسے قرآن کا ظاہر بھی حجت ہے، اور باطن ان لوگوں کے لیے جو باطن جانتے ہیں. جتنا گہرائی میں جائیں گے اتنے ہی مفہوم نکلتے چلے آئیں گے. تو اسی طرح ظاہر بھی حجت ہے لوگوں کے لیے. فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے. کیا مطلب؟ ایسی خدمت کی ہے جیسے ماں اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے. فاطمہ نے میری ایسی خدمت کی ہے، میری بیٹی نے میری ایسی خدمت کی ہے. ظاہری معنی بھی حجت، باطنی معنی کچھ اور ہے جو آج تک جاری ہے. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. مقدمے میں بھی میں نے وہی پڑھا آپ کے سامنے. جو مقدمہ پڑھا ہے ابھی سمجھ میں آ جائے گا میں نے کیوں پڑھا ہے. فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے. نہیں، ام کا ایک اور معنی بھی ہے. ام کا ایک معنی ہے اصل، جڑ، مخزن، سرچشمہ. یہ کہتے ہیں ام عربی میں. مثلا ام الکتاب. اب یہ کیا کتاب کی ماں کیا ہوتی ہے بھائی؟ یعنی اصل کتاب. ایسے ہی ہے نا، ام الکتاب. اور اس طرح ام القریٰ کسے کہا جاتا ہے؟ مکے کو. آبادیوں کی اصل، آبادیوں کی ماں. یعنی کیا مفہوم؟ یعنی جتنی بھی آبادیاں پھیلی دنیا میں
مکے سے پہلے تو جناب حوا اور آدم کا ملاپ وہیں ہوا ہے نا بھائی، عرفات میں. تو ام القریٰ ساری آبادیوں کی اصل، یعنی یہاں سے آبادیاں پھیلنا شروع ہوئیں. اور برے معنی میں بھی اگر لے جائیں تو ایک نشے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ام الخبائث، یعنی تمام برائیوں کی اصل جڑ. ایسے ہی پاکستان میں بھی کچھ جماعتیں یا ایک جماعت ایسی ہے جو ام الخبائث ہے. آج پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، تاریخ اٹھا کے پڑھ لیجئے، جڑ وہیں ملے گی، اسی کے پیٹ سے سب نے جنم لیا ہے. سب وہ آج وہ بڑے ایماندار اور بڑے روادار اور بڑے مسلمانوں کے درمیان وحدت کی باتیں کرنے والے لوگ، لیکن یہی وہ ام الخبائث ہے جس کے پیٹ سے تعلیمی اداروں سے لے کر شہروں تک انہی سے جنم لیا، انہی سے جنم لے کے مختلف جماعتیں گروہ بنتے چلے گئے. تو ام الخبائث کے بہت سارے معنی ہوئے نا. تو خیر اب آئیے، ام ابیہا کا معنی فاطمہ اپنے بابا کی ماں، دوسرا معنی فاطمہ اپنے بابا کی، یعنی بابا کون ہے؟ رسالت. رسالت کی اصل ہے، رسالت کی جڑ ہے، رسالت کا منبع ہے، رسالت کی معدن ہے، رسالت کی مخزن ہے، رسالت کا سرچشمہ ہے. ابھی ثابت بھی کریں گے، دعویٰ کر رہے ہیں ابھی، اور بغیر دلیل دیے ہمارا دستور ہی نہیں ہے کہ کوئی بات کرے. ابھی تو دعویٰ کر رہا ہوں میں، فاطمہ اصل رسالت ہے. یعنی اگر فاطمہ نہ ہو تو کار رسالت آگے نہیں بڑھے گا. قیامت تک کے لیے اصل ہے رسالت کی، یعنی دین بچے گا، دین آگے بڑھے گا. سب کس کی وجہ سے؟ فاطمہ کی وجہ سے. فاطمہ نہ ہو تو علی کے لیے کوئی ہمسر نہیں، علی نہ ہو تو فاطمہ کے لیے کوئی ہمسر نہیں. کوئی ہمسر علی نہ ہو تو عالمین میں فاطمہ کے لیے کوئی ہمسر نہیں، اور فاطمہ نہ ہو تو علی کے لیے. چلیے چھوٹا سا ایک مسئلہ اور بھی حل کرتا چلوں کہ ایک ہستی ہے فاطمہ، قیامت تک کے لیے اس نے کتنے لوگوں کی غلط فہمی دور کی ہے. اگر کوئی خود اپنی غلط فہمی دور نہیں کرنا چاہتا، عمدن اپنی عقل پہ پردے ہی ڈالے رکھنا چاہتا ہے تو ڈالے رہے بھائی، ہمیں کیا اعتراض ہے. ہمارا کام تو ہے بتانا فاطمہ کون ہے. فاطمہ کون ہے؟ توحید کی پاسدار. اب دیکھیے میں آپ کو ایک پہلو بتانے جا رہا ہوں. فاطمہ کون ہے؟ توحید الہی کی پاسدار. کیسے پاسدار؟ کیسے پاسدار ہے توحید الہی کی؟ کہ بھئی توحید الہی کی پاسدار، بھئی کہنا آسان ہے، کہہ دیجئے، لقب ہے، میں نے بھی کہہ دیا، آپ بھی کہہ دیجئے، کیا حرج ہے کہنے. جیسے وہ مجھے استاد العلماء فرما رہے تھے، حالانکہ میں تلمیذ العلماء ہوں، شاگرد ہوں میں تو بھائی انہوں کا، لیکن نقی صاحب کی مرضی جو بھی کہتے رہے، میں تو ذمہ دار نہیں. استاد العلماء بھائی استاد الفقہا نہیں بنایا، وہ بنا دیتے تو میں زیادہ خوش ہو جاتا کہ جو فقہا کا بھی میں استاد ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہے نا، اور میرا کام تو یہی ہے، میری ذمہ داری تو یہی ہے کہ بھائی جگہ جگہ ٹوکتا ہوا چلا جاؤں کہ بھائی میں نہیں ہوں، ایسا میں نہیں ہوں، خدا کے لیے مجھ پہ رحم کر دو. ٹھیک ہے نا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے مرحلہ، لیکن خیر کہنے پہ کیا حرج ہے. میں نے کہہ دیا تو پاسدار توحید، آپ نے بھی مان لیا، مومنین کا مجمع ہے، سب خوش ہو گئے. نہیں، ایسے تھوڑی میں نے کہا. پاسدار توحید اللہ کون ہے؟ سورہ توحید، سورہ اخلاص کا لیے تو میں نے عرض کیا تھا کہ بچے کو یاد ہے، ذرا سا غور کر لیجئے اس کے اوپر. قل هو اللہ، اللہ احد ہے، واحد نہیں ہے. اللہ احد ہے، واحد نہیں ہے. ہاں قرآن مجید میں واحد بھی اس کے لیے استعمال ہوا، لیکن خاص طور پہ اس آیت میں اعلان ہوا قل هو اللہ احد. احد کیسا ایک ہے؟ کیسا ایک ہے؟ جس کا ثانی احد کا ثانی نہیں ہوتا. واحد کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ثانی ہے نا، واحد، ثانی، ثالث، رابع، خامس، ایسے ہی ہے نا، سابع، سادس، سامع، تاسع، عاشر، یہ ایسے گنتی چلے گی عربی کی آگے. واحد کا ثانی ہے، احد کا ثانی نہیں ہے. ایک تو پہلے بتا دیا کہ اللہ کا ثانی ہو تو اللہ نہیں رہتا، اللہ کا ثانی ہو تو اللہ نہیں رہتا، اور علی کا ثانی نہ ہو تو بھئی علی پہلا امام ہے نا. خدا کے بندو، علی پہلا امام ہے نا، تو دوسرا کون ہے؟ حسن. تیسرا کون ہے؟
تو پھر علی کی مکمل ہوگی ولایت امامت جب تک کہ پورا سلسلہ 12 تک نہ پہنچ جائے. اسی لیے علی کون بنے؟ ابو الائمہ. علی کا ثانی حسن نہ ہو، علی کا ثالث حسین نہ ہو، سید سجاد نہ ہو، باقر العلوم نہ ہو، جعفر صادق نہ ہو تو علی کی تکمیل نہیں ہوتی. اللہ کا ثانی ہو تو اللہ نہیں رہتا. جلدی چلیں گے، جلدی وہاں تک پہنچانا ہے جو دعویٰ کیا ہے وہ ثابت کرنا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کہیں کوئی معاذ اللہ خاکم بدان استغفار کر کے جملہ کہہ رہا ہوں، 1000 بار استغفار پروردگار اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، کہیں اللہ کی کوئی دعا ملی کہ اللہ نے کوئی دعا مانگی؟ پورے قرآن مجید میں، آسمانی کتابوں میں، صحیفوں میں، حدیث قدسی میں کہیں اللہ کی دعا ہے کہ اللہ نے دعا مانگی؟ نہیں ہے نا. ارے بھی کہاں سے مانگے؟ اللہ کہاں سے دعا؟ وہ دینے والا ہے، اس سے تو دعا مانگی جاتی ہے. اللہ نے تو کہیں دعا نہیں مانگی. اللہ کہاں سے دعا مانگے گا؟ اللہ نے تو دعا، وہ تو خالق ہے نا، ہر شے کا پیدا کرنے والا ہے. لیکن اگر علی دعا مانگتا ہوا نظر آ جائے تو یہ ہے صمد، یہ ہے صمد، یعنی بے نیاز ہے اللہ. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، مگر علی نہیں رہتا. اگر علی کی ایک دعا نقل نہ کروں، وہ بھی قرآن میں موجود ہے. الذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. قرآن دعا نقل کر رہا ہے. کچھ لوگ ہیں جو دعا مانگ رہے ہیں، اے ہمارے رب، اے ہمارے پیدا کرنے والے، اے ہمارے پالنے والے، ہمیں کچھ اچھی ازواج دے دے، کچھ اچھی اولاد دے دے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دے، وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے. اب تلاش کر لو عالمین میں کہ کون ہے امام المتقین. ارے بھائی جس کے ہاتھ میں طاقت آئی بن گیا. خلیفۃ المسلمین بھی آج کی بات کر رہا ہوں، کہیں اور کوئی اپنے اوپر نہ لے جائے کہ آج بھی نہیں بن کے بیٹھ جاتے. وہ ہمارے یہاں بھی آ کے بیٹھا تھا نا، ضیاء الحق خلیفۃ المسلمین بن کے بیٹھ گیا تھا. اور بھی کئی گھوم رہے ہیں بازار میں آج کل مختلف ملکوں میں خلافت کے دعوے دار ہے نا. لیکن خلیفہ کوئی برا لفظ تھوڑی ہے. خلیفہ تو اللہ نے اپنے جانشین اور وارث کے لیے استعمال کیا. میں اس لفظ کی برائی نہیں کر رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں کہ بننے ہیں نا، بننے والے بن گئے، جس کی مرضی بن جاؤ بھائی، جو بن جاؤ، کون روکنے والا ہے. یہاں تک کہ امیر المومنین بھی بن گئے. بنے کہ نہیں بنے؟ بنی عباس بنی امیہ کے جو بیٹھتا تھا کہتا تھا کہو امیر المومنین، لیکن ان میں بھی کسی کی جرت نہیں ہوئی، کسی کی جرت نہیں ہوئی بنی امیہ بنی عباس سے لے کر آج تک کہ اپنے آپ کو امام المتقین کہلوا دیتا. کیوں؟ ارے باہر والوں کے دور کی بات، گھر والے نہیں مانتے، تو کہاں سے امام المتقین آیا؟ دشمن کا دل ارادہ ہے، ایک نعرہ حیدری حیدری حیدری. اب مجھے بتائیے کہ دعا نظر آگے کہ نہیں؟ تو بس اب سمجھ میں آیا اللہ الصمد کا کیا مطلب ہے. قل اللہ احد اللہ الصمد کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ بے نیاز ہے. علی کی دعا نے بتا دیا کہ علی سب کچھ ہے، وہ نہیں ہے جو بعض لوگ سمجھ بیٹھے ہو. اگر وہ سمجھ بیٹھو گے تو پھر نہ علی امیر المومنین رہتا ہے، نہ امام رہتا ہے، نہ اشہد ان علی ولی اللہ رہتا ہے، نہ امام المتقین رہتا ہے. پھر یہ سب منصب کہاں لے جاؤ گے علی کے؟ لہذا دعا نے بتایا کہ صمد ہے اللہ کی ذات، علی ہے امام المتقین. صمد کا معنی سمجھ میں آیا؟ بڑی تفصیلی بحث ہے، اتنا اشارہ کافی ہے تو دے دیا تحفہ میں نے آپ کو. آگے بڑھیے. لم یلد ولم یولد، اللہ نے کسی سے جنم نہیں لیا اور نہ ہی اس نے کسی کو جنم دیا. یعنی یہاں فعل تولید کی بات ہو رہی ہے، مرحلہ تولید کی بات ہے کہ اس نے کسی سے جنم نہیں لیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا. خالق ہے سب کا. یہاں
مرحلے تولید کی بات ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ لم یلد ولم یولد نہیں ہے، یعنی نہ اس کا یوں سمجھ لیجئے آسانی سے کہ معاذ اللہ خاکم بدہن، پھر بارگاہ الہی میں استغفار کے ساتھ اب بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ معاذ اللہ، اللہ کا کسی سے تھوڑی پیدا ہوا، نہ ماں نہ باپ، نہ اللہ کے بچے، نہ اللہ کی ہمسر، نہ اللہ کی بیٹی، نہ اللہ کے بیٹے، کوئی نہیں۔ یہ تو کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا مانتے تھے کچھ انبیاء کو، ٹھیک ہے نا، ہمارا تو نہیں ہے نا، نہیں ہے نا۔ تو اگر اللہ کے لیے یہ ہو جائے تو اللہ رہتا ہے؟ نہیں رہتا نا۔ اب آئیے، اسی لیے تو کہا کہ قیامت تک بہکنا نہیں۔ علی کون؟ جس کے نام کے ساتھ لگتا ہے علی ابن ابی طالب۔ اس سے بڑی اور آسان ترین دلیل ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ یا تو پھر یہ ابن ابی طالب لگانا چھوڑو، منع کرو۔ علی ابن ابی طالب نے بتا دیا کہ لم یلد ولم یولد صرف اللہ کی ذات ہے۔ علی وہ ہے کہ اللہ نے کعبے میں اس کی ولادت کے مرحلے کو اسی لیے رکھا کہ قیامت تک گواہی دینا کہ فاطمہ بنت اسد علی کی ماں ہے، جس نے کعبے میں علی کو جنم دیا ہے۔ اسی لیے اور کسی رسول اور نبی کے لیے اہتمام نہیں کیا اللہ نے۔ کیوں؟ مشیت جانتی ہے کہ علی پر شبہ ہوگا، علی کو خدا کہنے والا گروہ پیدا ہوگا، لہذا ولادت مولود کعبہ لقب پڑ گیا علی کا کہ نمایاں کر دیا علی کی ولادت کو کہ یہ مولود کعبہ ہے۔ اب وہ اعجاز کے ذریعے جیسے بھی ولادت ہوئی، مگر یہ تو طے ہے نا کہ فاطمہ بنت اسد علی کی ماں ہے نا۔ یہ تو پھر سب الگ کر دو۔ اب آ جائیے، اس میں بھی آگے بڑی بحث ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد۔ اب توحید پاسدار، جو پاسدار توحید جو میں نے کہا وہاں آ رہا ہوں۔ پاسدار توحید ہے، پاسدار توحید ہے، محافظ توحید ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ خود اپنا اس کی حفاظت کرنے والا ہر چیز کا، لیکن اللہ نے ذمہ داریاں بھی دی ہیں نا سب کو۔ جیسے آپ کو بھی عام مومنین کے لیے کہا ان تنصر اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو کیا آپ کی مدد کی ضرورت ہے کیا اللہ کو؟ مطلب یہ کہ اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس لیے تاکہ کوئی شک نہ پیدا ہو، میں نے آیت کا حوالہ دے دیا آپ کے سامنے۔ خیر جناب آگے بڑھیے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا احد۔ اللہ کون؟ جس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اگر اللہ کا ہمسر ہو جائے تو پھر وہ اللہ کا رہا، پر اللہ تو نہیں رہتا۔ پھر اس کا مطلب اس کا ہمسر بھی ایک آ گیا تو وہ بھی اللہ، تو پھر دو اللہ ہو گئے۔ تو پھر کس کو مانے بھائی؟ پھر تو جھگڑا ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ آدھی خدائی ایک کی، آدھی خدائی ایک کی۔ جیسے وہ زرتشتیوں کا عقیدہ ہے بھائی، اہریمان و یزدان و اہریمن، ان کے بھی الگ الگ ہیں نا، اور بھی بہت سارے مذاہب کے، ایک بدی کا خدا ایک نیکی کا خدا، پھر دونوں میں جنگ بھی ہوگی، پھر ایسے ہی ہے نا۔ لہٰذا اللہ کا کوئی ہمسر ہو نہیں سکتا۔ ہمسر ہو جائے تو وہ اللہ نہیں رہتا، ہمسر ہو جائے تو وہ اللہ نہیں رہتا۔ اور علی کا کمال کیا ہے کہ اگر علی کی ہمسر فاطمہ نہ ہو تو اب میرا جملہ مجھے کہنے دیجیے، آپ کی سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، مجھے اس سے غرض نہیں، لیکن میں جانتا ہوں اپنے اس جملے کی گہرائی کو۔ علی کی ہمسر فاطمہ نہ ہو تو علی کی تکمیل نہیں ہوتی۔ کیوں؟ علی کی ہمسر فاطمہ بنے گی تو توحید کی بھی پاسداری ہوگی۔ اعلان ہو جائے گا کہ اللہ وہ جس کا کوئی ہمسر نہیں، علی وہ جس کی ہمسر ہے فاطمہ۔ بس علی کون؟ جس کی ہمسر کا نام ہے فاطمہ۔ اس لیے مدار رسالت، امامت اور ولایت قرار پائی فاطمہ۔ ابھی اصل مطلب دیا نہیں میں نے آپ کو، اب یہ ہو گئی بات یہاں تک۔ اب آگے بڑھاتے ہیں بات کو۔ کیوں؟ وہ جو میں نے کہا نور فاطمہ پہ کل بات ختم کی تھی، پہلے ایک حدیث پڑھتے ہیں روایت معصوم کی، پھر معاملے کو، اصل معاملہ جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ پیش کرنا ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ 3-4 روایتوں کا نچوڑ وقت بچانے کے لیے پیش کر رہا ہوں، اطمینان رکھیں، ذمہ دار ہوں، جو پڑھ رہا ہوں اس کا ذمہ دار ہوں، سارے حوالے میں جانتا ہوں کہ میری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ زہرا نام کے کئی معنی پیش کی ہیں معصوم نے الگ الگ، اور سب صحیح ہیں۔ کیا ہیں سب؟ فاطمہ کے بھی ایسے ہی ہیں، فاطمہ نام کے بھی، جیسے میں نے کل آپ کے سامنے روایت پڑھی، انما سماہا فاطمۃ الزہرا لأن اللہ عز وجل خلقہا من نور عظمتہ، اس میں پوری حدیث میں نے آخر تک سنا دی تھی آپ کو، اس میں مجلس پوری پڑھ دی تھی۔ آئیے آگے بڑھیں، فاطمہ زہرا، اب زہرا نام کیوں ہے؟ خود امام فرماتے ہیں اپنے صحابی سے، غالباً زین ابن زبی نام ہے یا یونس ابن زبی، لیکن کتاب میرے پاس موجود ہے، حوالہ بھی میرے پاس موجود ہے، میں وہی حوالے دیتا ہوں جو میرے پاس موجود ہوں تاکہ کوئی چیلنج کرے تو دکھا سکوں بھئی یہ رہا حوالہ، اور مستند حوالے ایسے بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جانتے ہو کہ میری جدہ طاہرہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ تو اس نے صحابی نے عرض کی کہ فرزند رسول آپ ہی فرمائیے، آپ خبر دیجئے ہمیں۔ فرماتے ہیں میری جدہ طاہرہ کا نام فاطمہ اس لیے کہ ہے فطمت من الشر، کہ اللہ نے ہر قسم کے شر سے فاطمہ کو الگ کر دیا، یعنی ہر قسم کے رجس برائی، وہاں پہ الرجس ہے آیت میں، یہاں پہ الشر، الف لام، یہ جنس کا لام کہلاتا ہے۔ خیر اب میں نحو اور صرف نحو تو نہیں پڑھانے بیٹھا، میں اتنا سمجھ لیتی کہ الشر کا مطلب ہے کہ جس قسم کی بھی برائی ہو، چھوٹی سے لے کے بڑی تک عالمین میں، فطمت یعنی بچا لیا، الگ کر دیا، ہر برائی کو برائی سے الگ کر دیا یا ہر برائی کو دور کر دیا، یعنی عصمت کی دلیل دی معصوم نے اپنی جدہ طاہرہ کی کہ میری جدہ طاہرہ معصومہ ہے۔ کیوں معصومہ ہے؟ فطمت من الشر، بچا لیا گیا، اسے دور کر دیا گیا ہر قسم کی چھوٹی یا بڑی، ہر قسم کی برائی سے۔ اب ایک مثال دوں گا، سمجھ میں آ جائے گی آپ کے بات۔ وہ حدیث تو آپ نے بہت سنی ہے کہ باری الہ، حق کو ادھر ادھر موڑ، جدھر جدھر علی کو موڑ دے، جدھر جدھر یہ علی مڑ جائے، ایسے ہی ہے نا۔ اب آئیے فاطمہ کون؟ وہ تو یاد ہے نا، وہ حدیث تو یاد ہے نا، یہ دعا نہیں مانگی کہ علی کو ادھر رکھنا جدھر حق ہو، علی جدھر مڑے حق کو ادھر ادھر موڑ دینا، پروردگار۔ اب آئیے فاطمہ کون ہے؟ اور جو روایت پڑھنے جا رہا ہوں یقین جانیے ہمارے یہاں نہیں پڑھی جاتی، یا پڑھی جاتی ہے تو بہت کم پڑھی جاتی ہے، ہمارے بھائیوں کی یہاں بہت پڑھی جاتی ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، اہل بیت سے محبت کرنے والوں کو، یہ لوگ بہت اس روایت کا ذکر کرتے ہیں اور یقیناً خوش ہوں گے جب میں یہ روایت پڑھوں گا، کیونکہ یہ ہمارے برادران کی کتابوں میں زیادہ ہی روایت ملتی ہے کہ جناب رمضان ختم ہو رہا تھا، عید قریب آ رہی تھی، اور مدینے کے لوگ اپنے بچوں کے نئے نئے کپڑے بنا رہے تھے، اور یقین جانے میں بہت چھوٹا سا تھا، 5-6 سال کا مجھے یاد ہے۔ وہ مسجد والے یا وہ دوسرے چندہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے آتے تو اس وقت ٹانگوں پہ اسپیکر لگا کے چلا کرتے تھے، بزرگ لوگ جو میرے ہمسن یا مجھ سے زیادہ عمر والے وہاں بیٹھے ان سب کو یاد ہوگا، اور وہ یا چندہ وندہ جمع کرتے تھے، نماز کے فنڈ اکٹھا کرتے تھے، عید کی نماز ہوگی، تو وہ یہ واقعہ میں آج تک میرے کانوں میں گونج رہا ہے کہ ہمارے اہل سنت برادران کی مسجد کا وہ ایک ایسی گاڑی جا رہی تھی اور وہ یہ واقعہ پڑھتے ہوئے جا رہے تھے، اور اس کے بعد میں نے مسلسل ان کی زبانی سنا، ان کی مجلسوں میں سنا، ان کی مسجدوں میں سنا، ان کی محفلوں میں سنا، اس واقعے کی تکرار سنی۔ کہتے ہیں جناب سب بچے جو تھے وہ تیاریاں کر رہے تھے، لوگ اپنے بچوں کے کپڑے بنا رہے تھے، حسنین علیہ السلام نے دیکھا کہ ہمارے کپڑے تو آئے نہیں، ہمارے تو کپڑے بنے نہیں۔ یہ اپنی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں میں، یاد رکھیے گا، یہ ہمارے برادران کی روایت ہے اور مشہور روایت ہے ان کے یہاں کہ دونوں بچے آئے اور مادر گرامی سے آگے کہا کہ سب مدینے والوں کے بچوں کے کپڑے بن گئے نئے نئے عید کے، ہمارے کپڑے تو بنے نہیں۔ تو شہزادی کونین نے فرمایا کہ آپ کے کپڑے درزی لے کر آئے گا، آپ کے کپڑے درزی لے کر آتا ہوگا۔ اب بظاہر تو تسلی دی ہے نا، تسلی دی ہے، لیکن جناب عصمت کی بات ہے، عصمت کی بات ہے، معصومہ مذاق میں بھی دل رکھنے کے لیے بھی اپنے بچوں سے کیسے غلط بیانی کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی نا۔ تو یہی تو عصمت کی دلیل ہے کہ فاطمہ جانتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ واقعہ پہلے ہوگا پھر میں کہوں گی کہ لوگ کپڑے آ گئے، نہیں، میں
جو کہوں گی وہی ہوگا. صلوات عنایت فرمائیے بلند آواز سے محمد آل محمد پر. اب سمجھ میں آئی بات؟ یہ ہے دلیل عصمت فاطمہ. ایسا نہیں ہے کہ دل رکھنے کے لیے کہہ دیا، دل رکھنے کے لیے بھی معصوم. معاذ اللہ معاذ اللہ، کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتا. معذرت چاہتا ہوں، سب کے فون بند کرا دیتا ہوں اور میرا فون کھلا ہوا ہے، اس کو بند کر دیجیے گا. معذرت، کبھی کبھی بھول جاتا ہوں. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. تب سمجھ میں آ گئی بات کہ جانتی ہے معصومہ کہ جو کہیں گے وہ ہوگا. بس ادھر یہ جملے ادا ہوئے، ادھر ہمارے برادران یہ فرماتے ہیں کہ جناب دروازے پہ آواز آ گئی. کون کا؟ حسنین کا درزی. خدا نہ کرے خدا نہ کرے، ملک معصوم ہے جانتے ہیں، اس کی اہانت بھی نہیں کرنا چاہیے. بعض اوقات پڑھتے ہوئے لوگ دھیان نہیں کرتے کہ جناب جبرائیل علیہ السلام روح الامین ہے خدا کے بندو، کہیں کسی کی توہین کا پہلو نہ نکلے. لیکن یہاں مسئلہ کچھ اور ہے. کیا بتائے آنے والا؟ خیاط آیا ہے. بھائی میں خیاط حسین، خیانہ خیاط الحسین، میں حسین کا خیاط ہوں. تو اب رضوان جناح کو اللہ نے بھیج دیا کہ نہیں بھیج دیا؟ کیوں معصومہ کے منہ سے جملے ادا ہو گئے؟ جب ادا ہو گئے تو جاؤ، جیسے کہہ دیا ویسا ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک کہ کیا مطلب ہے عصمت کا؟ پھر فرماتے ہیں زہرا نام کیوں؟ ہم لوگ اردو میں زہرا کہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ زے پر فتحہ ہے یعنی زبر ہے. اصل کیا ہے؟ زہرا، زہرائے مرضیہ. لیکن اب وہ عام ہو گیا غلط العام، تو ہم خود بھی زہرا منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. کیا کریں؟ بچپن سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں، بڑھتے چلے آ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ، سب پڑھے لکھے بھی لوگ. لیکن اس میں کوئی ایسی بات نہیں، ہو جاتی ہے. سبقت لسانی بھی ہو جاتی ہے اور ایک غلط العام جو ہے وہ ہو جاتا ہے، رائج ہو جاتا ہے زہرا زے کے ساتھ. اب میں وہی بتانے جا رہا ہوں، یہ دوسری بار ہو گیا، وہ یہی بتانے جا رہا تھا. میں صلوات بھیجیے محمد آل محمد. یہی بتانے جا رہا ہوں، یہی میں عرض کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ زہرا فتح کے ساتھ الف کے ساتھ، یہ ہے نام بی بی کا. اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ زہرا. زہرا وہ ہے جس کے آگے وہ تائے تانیس عربی میں کہتے ہیں، آپ اس کو چھوٹی ہے کی طرح گول سا بنا دیتے ہیں. اور اکثر ہمارے لوگ بھی فاطمہ زہرا لکھتے ہیں تو زہرا کے بجائے زہرا لکھ دیتے ہیں، ان کو الف اور ہے کا فرق نہیں معلوم. سمجھ میں آگئی بات؟ وہ ہے جہاں چھوٹی ہے آگے بنے وہ ہے زہرا نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ زہرا. اور جہاں الف بنا ہو، یعنی جب فاطمہ زہرا جب معصومہ کا نام لکھیں گے تو زہرا نہیں بھائی، کیا لکھا جائے گا؟ زہرا. الف آئے گا، الف. اور اکثر بچے بڑے اسکول میں پڑھا رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا، وہ بھی زہرا جب لکھ رہے ہیں تو آگے وہ ہے چھوٹی بنا رہے ہیں، یعنی وہ تائے تانیس بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، الف ہے. جو معصومہ کا نام ہے اس میں کیا ہے؟ زہرا. الف ہے، زہرا کہو یا زہرا کہو، ہے الف. اور زہرا میں کیا ہے؟ تا. فرق کیا ہے دونوں میں؟ معنی ایک ہی ہے، لیکن زہرا اس ستارے کو کہتے ہیں جو ستاروں میں سب سے روشن ستارہ ہے. کبھی صبح نظر آتا ہے، کبھی صبح نظر آتا ہے اور کبھی شام کو. سب سے روشن ستارہ جو آسمان پہ نظر آ جائے کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہی زہرا ہے، وہ ہے زہرا. اسی لیے حضور نے زہرا بھی کہا اپنی بیٹی کو، کہا کہ زہرتو اہل البیت، یہ اہل بیت کی زہرا ہے. یعنی اہل بیت کے درمیان سب سے روشن ستارے کا نام ہے زہرا، الف کے ساتھ. کیونکہ زہرا کا معنی بھی یہی چمکدار، روشن، منور، مگر کیونکہ زہرا ستارے کا نام ہے اور یہ کیا ہے؟ زہرا مشتق ہو کے بنا ہے الف کے ساتھ. یہ شہزادی کونین کا نام ہے، منور، روشن، چمکدار، اس سے زیادہ کوئی چمکدار اور روشن نہ ہو. تو وہ زہرا اور زہرا ان دونوں میں فرق کو یاد رکھیے گا، کم از کم وہ یاد رکھیے گا جو یہاں پر بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، انہیں معلوم ہے. بچوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں ایک بات کو. جیسے وہ ایک صاحب منظر لکھ رہے تھے نام، تو انہوں نے مجھے منظر لکھ کے دے دیا. میں نے پوچھا نام کیا ہے؟ کہا منظر عباس. لاؤ بھائی لکھ کے دو اردو میں. انہوں نے منظر عباس لکھ دیا. میں نے کہا بھائی یہ تو منظر عباس ہے. کہا جی منظر ہے.
تو بھئی یہ زوئے آپ نے لکھا ہے کہ ہاں یہ زوئے، اس کے نیچے زیر لگا دیں تو منظر بن جائے گا. وہ مجھے پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے کہ بھئی ہے تو منظر ہی، میم نون زوئے رے، مگر زبر لگا دیں گے تو منظر، میم پہ پیش لگا دیں گے، زوئے کے نیچے زیر لگا دیں تو منظر. اور میں نے کہا خدا کے بندے، منظر ڈرانے والا ہے، وہ نذیر سے نکلا ہے. انذار اس کا مادہ کیا ہے؟ انذار، ڈرانا. شاہدم و مبشرم و نذیرہ، یہ نذیرہ سے نکلا ہے منذر. وہ وہاں پہ وہ زال ہے بھائی، خدا کے بندے، وہاں پہ وہ منذر الگ ہے. اور زوئے سے جو آ جائے تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ منظر. تو منظر و منظر. اب یہ بھی اردو کیونکہ پڑھائی تو جاتی نہیں، آپ کو ضرورت بھی نہیں، ماشاءاللہ سب انگلش میڈیم ہے الحمدللہ، نہ انگلش آتی ہے نہ اردو، پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں بیچ میں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہاں، استعماری غلامی کے چکر میں ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، خدا ہی ملانا وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. انگریز نہیں مانتا، اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں شرم آتی ہے. تو خدا کے بندو، زبانوں کی مخالفت تھوڑی کر رہا ہوں کہ زبان نہ سیکھو بھائی، مجبوری ہے آج تو انگلش پڑھنا، کیونکہ یہ سامراجی نظام. آپ کے بچے اگر اس میں نہیں پڑھیں تو پھر کیا کریں بیچارے؟ پڑھنا تو ہے نا، آخر بنانا تو ہے نا ان کو کچھ، لہذا پڑھیں گے بھائی، انگلش پڑھو، لیکن اپنی مادری زبان کا پیچھا تو نہ چھوڑو. اپنی مادری زبان کی تو حفاظت کیجئے، وہ تو بچائیے. کہ آج بھی دن بھر میں قاف درست کراتا رہا ایک بچے کا، قینچی، قینچی، قمر، یہ سب بتاتا رہا اس کو. وہ بار بار کینچی کمر، کینچی کمر. یہ اہل زبان کی بات کر رہا ہوں میں، کہ کم از کم اہل زبان کے بچوں کا تو قاف کاف آپ خود ہی درست کرا دیا کرو بچپن سے. خدا کے بندو، کہ وہ بھی وہ ہاں دوسرا کوئی کہے اس پہ کوئی جرم نہیں ہے، میں اس کو برا کیوں کہوں گا؟ وہ اس کی تو زبان نہیں ہے نا، ان کے قاف نہیں ہے، وہ اہل زبان نہیں. آپ کے تو قاف ہے نا، تو قمر ہے نا بھائی، قینچی ہے نا، قمر ہے، قینچی ہے، اور جتنے بھی لفظ ہیں اس کو بھی قمر. کہا نہیں یہ ڈنڈی والا کاف ہے، وہ دو نقطوں والا کاف ہے، ہیں دونوں کاف. وہ بچہ بھی مجھے یہی سمجھا رہا تھا، آج دوپہر کی بات ہے. میں نے کہا تو بھائی یہ دو نقطوں والا کیا کہتے ہیں؟ یہ ڈنڈی والا کاف ہے اور یہ نقطوں والا کاف ہے. یعنی قاف اور کاف کا فرق یہ ضروری ہے، میرے لیے بتانا بھی ضروری ہے آپ کو، کیونکہ اپنی مجالس کی تہذیب کو بچانا ہے بھائی. اگر اپنی مجالس کی جب تہذیب کو آپ نے نہیں بچایا، جبھی تو یہ سارا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے آج کے. جس کی جو مرضی پڑھ کے چلا جائے اور جیسے پڑھ کے چلا جائے، بات جنت تو آپ کی پکی ہے ہی ویسے ہی. میں تو خواہ میں آپ اپنا ایسے کہہ رہا ہوتا ہوں، ورنہ مجھے پتا ہے کہ سب جنتی ہیں، ان کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑھانے لکھانے کی، ویسے ہی جنت میں سارے چلے جائیں گے. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. خیر، تو اب زہرہ اور زہرا سمجھ میں آ گیا. تو زہرا اس لیے نام رکھا کہ جب، اب سنیے کیا بتاتے ہیں کہ زہرا نام کیوں ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب آپ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو نور ساطع ہوتا تھا جو عرش پر اس طرح پھیلتا تھا کہ یعنی جو عرش کے مکین ہیں ان کے لیے یہ نور ایسا چمکتا تھا جیسے زمین والوں کے لیے ستاروں کا نور روشنی دیتا ہے. جب ہماری جدہ طاہرہ فاطمہ زہرا محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو جو نور ساطع ہوتا تھا اہل عرش پر اس طرح جاتا تھا ان کے سامنے جیسے زمین کے رہنے والوں کے لیے چاند ستاروں کا نور. اب وہ روایت اور پھر آگے بڑھاتا ہوں، اور کسی اور نے نہیں لکھی، جسے بڑے لوگ برا بھلا کہتے ہیں اسی نے لکھی ہے. اسے مولائی ماننے کو تیار نہیں ہے بھائی، کیونکہ یہ خود بہت بڑے مولائی ہیں. خمینی بشکن، اس نے اس روایت کو لکھا. کاش کہ لوگ اسی کو جان لیتے تو انہیں یہ سمجھ میں آ جاتا کہ جو اتنا بڑا عارف ہو اہل بیت کا، وہی انقلاب لا سکتا تھا اور کوئی نہیں لا سکتا. وہ عارف باللہ تھا، وہ عارف اہل بیت تھا وہ شخص، اور اسی نے روایت لکھی. اور میں نے جس کو سنائی وہ بڑا حیران ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، میں نے کہا اچھا میں تمہیں دکھاتا ہوں، یہ لکھی. اس میں وہ لکھتے ہیں، اور شاگردوں سے درس ہے ان کا، یہ لکھا نہیں ہے، درس لکھا گیا ہے. اور درس جن کو دے رہے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ خود مجتہدین، سب آیت اللہ لیول کے لوگ جنہیں درس دے رہے ہیں. خمینی بشکن درس عرفان جو ان کا ہوتا تھا، اس درس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے، یعنی ایک کونا ہے. فاطمہ کے گھر میں، خانہ فاطمہ میں ایک گوشہ ہے جس کی چھت نہیں ہے. گھر میں ایک گوشہ نہیں، ایک حصہ ایسا ہے جس کی چھت نہیں ہے، بلکہ اس کی چھت عرش الہی ہے.
جبکہ اس کی چھت عرش الہی ہے، اور اس گھر کے مکین براہ راست بغیر کسی حجاب اور حاجز کے عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں، یعنی براہ راست عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں، کوئی حاجز نہیں ہے بیچ میں، کوئی حجاب نہیں ہے بیچ میں، عرش الہی اس گوشے کی چھت ہے، اور ہر وقت نور آ رہا ہے اور جا رہا ہے، فرشتوں کے آنے جانے کا سلسلہ رکتا ہی نہیں، اور پھر لکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ یہ ہے فاطمہ، یہ ہے دختر رسول، کہ جس کے گھر کا طواف کرتے رہتے ہیں ہر وقت ملائکہ، نور ہے جو ہر وقت جا رہا ہے اور آ رہا ہے، اس گھر کے مکین عرش کا مشاہدہ کرتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں براہ راست اس گوشے سے۔ یہ ہے فاطمہ۔ آئیے اور آگے بڑھا دیں آپ کو۔ اب آج تو مجھے پرواہ بھی نہیں، کل تو آنا بھی نہیں ہے، بھلے 2 گھنٹے اور لے لوں، 2 دن تو مجھے پرواہ تھی، لمبی مجلس پڑھ دی تو پتہ نہیں آپ آئیں کہ نہیں آئیں، آج تو پرواہ نہیں مجھے، ٹھیک ہے؟ نہیں، انشاءاللہ 10-15 منٹ میں اس فضائل کے باب کو کوشش کریں گے کہ سمیٹ دیں۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ آئیے خانہ کعبہ جو نہیں گیا پھر بھی اب تو دیکھ رہا ہے نا، براہ راست ٹی وی پہ بھی دیکھ رہا ہے، تصویروں میں دیکھ رہا ہے، طواف کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہے لوگوں کو۔ طواف کی حدود کیا ہیں بھائی؟ طواف کی حدود ہے کہ مقام ابراہیم کے اندر رہو اور مقام اسماعیل کے باہر، مقام ابراہیم کے اندر اور حجر اسماعیل یا مقام اسماعیل کے باہر۔ یہ مقام اسماعیل کیا ہے؟ وہ قوس، وہ نیم دائرہ بنا ہوا ہے نا، نیم دائرہ، اس کے باہر سے جانا ہے جب طواف ہوگا۔ حتیٰ چلیے مقام ابراہیم کے لیے تو چھوٹ دے دی تمام فقہوں نے کہ بھئی ضعیف ہے، رش ہے، بہت ہے، باہر سے بھی چلا جائے کوئی بات نہیں، طواف ہو گیا، اطمینان رکھیے، ٹھیک ہے نا۔ تمام فقہاء نے، تمام مکاتب فکر کے علماء نے، فقہاء نے اجازت دے دی کہ بھئی مقام ابراہیم کے باہر سے بھی جو ضعیف ہے، بیمار ہے، یہ بہت ہے، پسنے کا خطرہ ہے، رش اتنا ہے، باہر سے بھی کر لے طواف ہو جائے گا، کیونکہ علماء اور فقہاء چاہتے ہیں آسانی لوگوں کے لیے، ان کے لیے مسئلہ حل کرتے ہیں کس روشنی میں؟ قرآن اور سنت معصومین کی روشنی میں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور جو اپنی مرضی سے مر جائے یہاں پہ بن کے بیٹھ جائے، کیا مطلب اپنی مرضی سے مر جائے بننے کا؟ اپنی مرضی سے نیا دین ایجاد کر لے، اپنی مرضی سے نئی نئی چیزیں گڑھ لے، اس کی تو مان رہے ہو۔ وہ کہہ رہا ہے مرجے کی نہیں ماننی، نہیں مان رہے، ارے تو مرجے کی نہ ماننے کے لیے بھی تو کسی کی مان رہے ہو۔ مرجعیت کو نہ ماننے کے لیے بھی تو کسی کی تو مان رہے ہو۔ تو بس یہی فرق ہے تم میں اور ہم میں کہ ہم اس کی مانتے ہیں کہ کم سے کم جس کے تقوی اور علم پر تو ہمیں بھروسہ ہے۔ تمہاری بدنصیبی یہ ہے کہ ان کا مان رہے ہو کہ جن کے پاس نہ تقوی ہے نہ علم کی وہ منزل ہے، سوائے وہ منصوبہ پہ دوسروں کے عمل کر رہے ہیں کہ مرجعیت سے ان کو دور کر دو۔ کیوں؟ خود انصاف سے بتاؤ، سامراج کو سب سے بڑی شکست کس کے ہاتھوں ہوئی؟ ان فٹ پاتھ پر بیٹھ کر دین بنانے والوں کے ہاتھوں یا مرجعیت کے ہاتھوں؟ کس کے ہاتھوں؟ کس کے ہاتھوں؟ آج بھی جو لاکھوں ماؤں کے بچے لڑ رہے ہیں صفاک ترین درندوں کے مقابلے پر، کس کے حکم پہ لڑ رہے ہیں؟ تمہارے حکم پہ؟ تم تو حکم دے بھی نہیں سکتے کیونکہ انہی شیطانی طاقتوں کے تو تم ایجنٹ ہو۔ تم کیا حکم دو گے؟ کس کے حکم پہ؟ انہی مراجع کا حکم ہے کہ ماں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہوا ہے معاذ اللہ۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ وہ 80-90 سال کا جو بوڑھا ہے نا، وہ نائب امام ہے، انہی کے حکم پہ وہی لڑ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ چلیے آگے، ایک ایک جملے میں ایک ایک مجلس ہے لیکن چلیے آگے بڑھئے۔ حتیم، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم، اس کے اندر سے طواف نہیں ہو سکتا۔ آسانی کے لیے مقام ابراہیم کے باہر سے جا سکتے ہیں لیکن آسانی کے لیے حتیم کے اندر سے،
ہاں نماز پڑھنے چلے جائیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ شارٹ کٹ مارو، ارے کون اتنی لمبا چکر کاٹے، رش بہت ہے بیچ میں سے نکل لو، نہیں ہوتا نا۔ یہ شارٹ کٹ ہمارے یہاں چلتا ہے، اس شارٹ کٹ میں سارا ٹریفک پھنس جاتا ہے، 10 منٹ کا راستہ 2 گھنٹے کا ہو جاتا ہے۔ آج بھی یہی ہو کہ سب شارٹ کٹ کے چکر میں سب آگے جمع ہو گئے، ساری سڑکیں بند ہو گئی، اب کھڑے رہو، سب کا شارٹ کٹ ہو گیا، وہاں پہ شارٹ کٹ نکل گیا۔ تو خانہ کعبہ میں شارٹ کٹ نہیں چلتا، صحیح ہے نا، کہ اب کوئی چاہے کہ میں یہاں سے نکل جاؤں۔ اچھا بھائی خانہ کعبہ کسے کہتے ہیں؟ بیت اللہ، جو بیت اللہ ہے وہ کتنا، وہ تو وہ مستطیل کمرہ ہے نا، مربع نما، وہی کمرہ ہے نا، وہی کمرہ ہے۔ تو طواف تو خانہ کعبہ کا کرنا ہے، حتیم کا کیوں کروں؟ اور اگر حتیم بھی خانہ کعبہ ہے تو یہ کمرہ وہاں تک جانا چاہیے، وہاں تک جانا چاہیے نا، یہ کمرہ وہاں تک جانا چاہیے، وہاں تک کمرہ نہیں، وہاں تک تو نہیں ہے، حتیم ہے۔ اچھا بھائی ہے کیا یہ؟ تو اب وہ ہم نے کتاب بھی لکھی تاریخ کعبہ، اس میں بھی سب لکھا ہوا ہے، اور ویسے بھی ساری تاریخوں میں۔ یہ حتیم وہ جگہ ہے جہاں جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے اپنی جھگی ڈالی تھی، اپنی بکریاں باندھی تھی، یعنی وہیں چھپر ڈالا تھا، وہیں رہتی تھی، وہیں انتقال ہوا، وہیں دفن ہو گئی، اور جناب اسماعیل بھی وہیں۔ حالانکہ روایات تو 70 انبیاء تک کی ہیں، مگر یہ تو یقینی ہے نا، اس کو تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا مدفن ہے اس حتیم کے اندر، اور کچھ نہیں ہے وہاں، اور کچھ نہیں ہے۔ گھر ہے، کس کا گھر ہے؟ جناب ہاجرہ۔ کون ہے جناب ہاجرہ؟ بھائی سوشل اسٹیٹس کنیز، کنیز ہے نا، کس کی؟ جناب سارہ کی، جناب سارہ سلام اللہ علیہ کی کنیز ہے جناب ہاجرہ۔ سوشل اسٹیٹس، سماجی اسٹیٹس کیا ہے؟ کنیز۔ لیکن ابراہیم کو اسماعیل ملے جناب ہاجرہ سے، جناب سارہ نے ہبہ کیا کہ آپ عقد کر لیجئے، نکاح کر لیجئے میری اس کنیز سے، اللہ بہتر کرے گا، اولاد نہیں ہوتی تھی، بیٹا ہو گیا، یہی ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود جناب سارہ، تمام تر عظمتوں کے باوجود جناب سارہ کی کوئی سنت باقی نہیں ہے۔ عظمتیں ہیں اپنی جگہ، جناب سارہ سلام اللہ علیہ نے بہت قربانیاں دی ہیں جناب ابراہیم کے لیے، یاد رکھیے گا، ڈیگریڈ کرنے کی بات نہیں ہے، بہت قربانیاں دی ہیں، مگر منصب کی بات بتا رہا ہوں کہ جناب ہاجرہ کو کتنے منصب ملے؟ کنیز ہے۔ تو کنیز زادوں کا الزام لگانے والوں، پہلے اوپر تو دیکھ لو، وہاں تک تو چلے جاؤ۔ یہ تمام قریش کے بھی جو جد ہیں، بنی عدنان کے بھی جو جد ہیں اسماعیل، بنی اسماعیل کون ہے؟ سب کنیز زادے ہی تو ہیں۔ تو یہ کنیز نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس نے قربانی کتنی دی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے نا۔ تو کتنی سنتیں باقی ہیں جناب ہاجرہ کی، قربانی باقی، صفا مروہ کی سعی باقی، سب باقی۔ اور پھر سب سے بڑا انعام و اکرام کیا؟ یہ میری کنیز ہاجرہ کا گھر ہے، یہاں جھگی ڈالی تھی، یہی اس کا مدفن ہے، یہی اس کی قبر ہے۔ خبردار طواف کے دوران پیروں سے رولتے ہوئے نہ جانا، اس کا احترام یہ ہے کہ جہاں میرے گھر کا طواف ہوگا وہی اس کے گھر کا بھی طواف ہوگا۔ بہت بڑی دلیل دی ہے میں نے آپ کو، فراموش نہ کیجئے گا اس دلیل کو کبھی بھی، کہ اللہ کو گوارا نہ ہوا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ میری کنیز ہاجرہ نے اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی، اب قیامت تک اس کا مدفن اور اس کا گھر طواف کی حد میں شامل ہوگا۔ اس کے اندر نماز تو پڑھی جا سکے گی، یہ اجازت نہیں کہ ہزاروں آدمی بے دھیانی میں اس گھر کے اوپر سے، ان قبروں کے اوپر سے گزر جاؤ۔ لہذا احترام بتانے کے لیے بچایا، حتیم بنوایا کہ حتیم بناؤ، اس کے باہر سے طواف کرو۔ جہاں اللہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے وہاں ہاجرہ کے گھر کا طواف ہو رہا ہے۔ تو جب ہاجرہ کے گھر کا طواف ہو سکتا ہے تو اب اگر میں کہوں کہ مولد کعبہ طواف میں شامل ہے، لیکن یہ جملہ نہیں ہے، اصل جملہ کچھ اور کہنے جا رہا ہوں۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے تحفے میں نے آپ کو دیے۔ اب آئیے تو ہاجرہ کی عظمت کیا ہے؟ ہاجرہ کی عظمت یہ ہے کہ ہاجرہ کے گھر کو طواف میں شامل کرنا پڑے گا۔ ہاجرہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار بھی نہیں ہے، مریم تو اپنے
الرسالة وما اختلف الملائکہ، اے اہل بیت تم پر اللہ کے رسول کا سلام ہو۔ یہ ہے عظمت فاطمہ۔ یا رسول اللہ، یہ ہے مقام فاطمہ۔ سمجھ میں آ گیا کون ہے فاطمہ؟ اس لیے اصول، اصل اصول، جڑ، مخزن، معدن قرار پائی رسالت کا۔ ام ابیہا کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے بیت فاطمہ، یہ ہے عظمت فاطمہ کہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے تعارف بھی فاطمہ کے ذریعے سے، تکرار نہیں کرنا، بس منزل پر آ گیا۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، فاطمہ اور اس کا بابا، فاطمہ اور اس کا شوہر، فاطمہ اور اس کے بچے۔ کیوں؟ حصار ہے۔ جیسے قرآن میں انما کا حصار ہے نا، کہ جس آیت پر انما لگ جائے تالا۔ کیا مطلب؟ نہ کوئی باہر والا اندر جا سکتا ہے، نہ کوئی اندر والا۔ انما پہ جتنی آیتیں دیکھ لیجئے گا آپ، جو اندر ہے قیامت تک ہے، باہر نہیں آ سکتا، اور جو باہر ہے وہ اندر۔ جیسے وہ انما یرید اللہ، نہیں آگے مضمون بڑھتا چلا جائے گا، پھیلتا چلا جائے گا، اشارہ دے دیا انما ولیکم اللہ، ہے نا؟ جو ہے وہ ہے، باہر والا اندر نہیں آئے گا، جو اندر ہے وہ اس حکم سے باہر، قیامت تک کے لیے یہی حکم ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، بس فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کیوں کرایا؟ جب جبرائیل نے پوچھا یا ربی ومن تحت الکساء، اے میرے پالنے والے یہ چادر میں ہے کون؟ کون کون؟ کیوں؟ کیا جناب جبرائیل کو نہیں معلوم کس کا گھر ہے؟ نہیں معلوم؟ کیا نہیں جانتے محمد علی، فاطمہ، حسن، حسین کو؟ کیا مختلف الملائکہ آنے جانے کی جگہ نہیں ہے جناب جبرائیل کی، جناب روح الامین کی آنے جانے کی جگہ نہیں ہے نا؟ لیکن وہی مباہلے والا جہاں کل ختم کیا تھا وہیں آج ختم کر رہا ہوں، جملہ یاد رکھیے۔ سب کو دیکھا تھا عاقب نے، بنی نجران کے سردار نے، مگر الگ الگ دیکھا تھا۔ جب پنجے تن کا نور جمع ہوا تو پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، ان سے مباہلہ نہیں ہو سکتا، تباہی بربادی ہو جائے گی، کیونکہ نور کامل ہو گیا۔ بس یہی مسئلہ جناب جبرائیل کے ساتھ پیش آیا، اسی لیے تو پوچھا یا ربی ومن تحت الکساء، اے پالنے والے یہ چادر میں کون کون ہے؟ تو جواب تو یہ آنا چاہیے تھا جبرائیل، ارے صبح شام آپ کا آنا جانا ہے، پھر آپ پوچھ رہے کون؟ لیکن مشیت بھی جانتی ہے جناب جبرائیل کی مجبوری کو۔ کیوں؟ ارے جبرائیل نے اب تک الگ الگ دیکھا تھا، اب جب چادر زہرا میں جمع ہوئے، پانچوں نور ایک ساتھ ہوئے، تو ملائکہ کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئی کہ کس کا نور ہے، یہ کون نور ہے؟ اس لیے جواب ملا ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ کیوں فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرایا؟ اس لیے کہ کسی کے بھی ذریعے سے تعارف ہوتا، چھٹے کے داخلے کا امکان موجود ہے۔ بس یہ فاطمہ ہے، کلمہ حصر وہ حصار ہے کہ جب فاطمہ کے ذریعے تعارف کرایا جائے گا تو کوئی چھٹا داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ فاطمہ اور اس کا باپ، فاطمہ اور اس کا شوہر، فاطمہ اور اس کے بیٹے۔ اب سمجھ میں آ گیا راز؟ ورنہ رسول سے تعارف ہو جاتا، رسول اور اس کا بھائی، رسول اور اس کی بیٹی، رسول اور اس کے بیٹے، تو لوگ کس کس کو نہ لے آتے؟ اور بھی بھائی آ جاتے، اور بھی رشتے سارے آ جاتے کہ نہیں آ جاتے؟ کسی کی دلاداری مقصود نہیں ہے میرا، یا تو بھائی اتنا کافی ہے، سمجھ گئے آپ، کافی ہے میرے لیے، ٹھیک ہے۔ علی کے ذریعے تعارف کرا دیا جاتا، علی اور اس کے بھائی، علی اور اس کی زوجہ، علی اور اس کے بیٹے، کتنے سارے ہیں بیٹے، بعد میں ازواج بھی اور آئیں، بھائی بھی اور ہیں، ہر جگہ یہ ہے نا۔ مگر فاطمہ کے ساتھ جب ہوگا تعارف، سمجھ میں گے، حصار بن گیا۔ فاطمہ اور اس کا بابا سوائے محمد کے کوئی آ ہی نہیں سکتا۔
فاطمہ اور اس کا شوہر سوائے علی کے کسی کو لا ہی نہیں سکتا. فاطمہ اور اس کے بیٹے، بیٹیاں بھی نہیں، فاطمہ اور اس کے بیٹے، تو سوائے حسن حسین کے کوئی آ سکتا ہے؟ تو یہ ہے وہ مقام فاطمہ کہ معرف ہے اہل بیت کی، یعنی تعارف کرانے والی ہستی کا نام ہے فاطمہ. فاطمہ سے تعارف ہوگا تو ہوگا، ورنہ مکمل تعارف نہیں ہو سکتا. اس لیے فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے، ٹکڑا. ٹکڑے کو الگ کر دوں گے، الگ کر دیں، ناقص ہو جاتا ہے نا بدن. کسی بھی جسم کے عضو کو الگ کر دیا جائے تو نقص پیدا ہو جاتا ہے نا. اس لیے رسول نے فرمایا کہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی مجھ سے الگ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ رسالت میں تو نقص پیدا ہو ہی نہیں سکتا نا. لہذا فاطمہ میرا وہ جز ہے، میرا وہ ٹکڑا ہے جو مجھ سے الگ ہو ہی نہیں سکتا. اگر اس کو الگ کرو گے تو اس کا مطلب تم نے رسالت کو سمجھا ہی نہیں، رسالت کو جانا ہی نہیں. اسی لیے آج تک احباب ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور بتایا بھی نہیں جاتا. دختر رسول کے بارے میں لوگ جانتے بھی نہیں. اور آپ حیرت کریں گے کہ آج کے زمانے میں ایسے بھی جاہل بیٹھے ہیں کہ جنہیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ رسول کی فاطمہ نام کی کوئی بیٹی ہے. علاقے کے نام نہیں لوں گا، ان علاقوں کو میں جانتا ہوں، وہاں تو ایک ہی پٹی پڑھائی جاتی ہے بس، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں اس دنیا میں، پتہ ہی نہیں. اور جس کو پتا کہ ہاں اتنی بیٹیاں تھیں، ایک یہ تھی، ایک یہ تھی، ایک یہ تھی. یہ بتاؤ اولاد رسول کا مصداق کون ہے؟ قیامت تک اولاد رسول کس کی اولاد ہے بھائی بتاؤ نا. اگر اور بھی تھے، اوروں کی بھی اولادیں تھیں تو لاؤ نا سب کو پھر اولاد رسول میں. ایک ہی تو بیٹی ہے نا فاطمہ، جس کی اولاد کہلاتی ہے اولاد رسول کہلاتی ہے. کیوں اللہ نے یہ اتنے منصب، اتنی عظمتیں کیوں دی؟ ہر معصوم، جو میں پہلے 2 مجلسوں میں عرض کر چکا کہ کوئی معصوم ایسا نہیں جس نے اپنی جدہ طاہرہ کا قصیدہ نہ پڑھا. رسول نے اپنی بیٹی کی فضائل بیان کی، علی نے اپنی ہمسر کے فضائل بیان کی، حسنین نے اپنی مادر گرامی کی، اس کے بعد آنے والے سب بیٹوں نے فاطمہ کی. کوئی ایسا نہیں جس نے فاطمہ کا ذکر نہ کیا. جہاں سے شروع کیا تھا وہیں بات کو ختم کریں گے. اس لیے معصوم نے فرمایا کہ نحن حجت علیکم، حجت اللہ علیکم، ہم اللہ کی حجت ہے تم پر، فاطمہ تو حجت علینا، فاطمہ ہم پر حجت ہے. یہ ہے فاطمہ جو معصومین پر بھی حجت ہے. یعنی سب سے بڑی دلیل امامت کے لیے کون ہے؟ فاطمہ کے ساتھ. اگر سب سے بڑی دلیل نہ ہوتی تو دربار میں نہ جاتی. آپ سمجھیں کہ کسی باغ کا مقدمہ تھا خالی؟ یقیناً تھا، پڑھ چکا ہوں پچھلی مجالس میں دوسری جگہوں پہ، یقیناً تھا. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ولایت کا مقدمہ بھی لڑنے گئی ہے فاطمہ، امامت کا مقدمہ بھی لڑنے گئی ہے فاطمہ دربار میں، بتانے گئی ہے سب کو. نہ سمجھنا کہ خاتون خانہ ہے، تم سے بات نہیں کر پائے گی تمہارے مجمع میں. جب شہزادی نے فصاحت اور بلاغت کا دریا بہانا شروع کیا، کیونکہ اور کوئی لفظ مجھے ملتا نہیں. دریا کے معنی بھی فارسی میں سمندر ہی کے ہیں، تو سمندر ہی سمجھ لیجیے. بحر بے قرار سے چند موتی، کیونکہ اور کوئی لفظ نہیں ہے نا ہمارے پاس، محدود ہے ہماری زبان. ہم نہیں بیان کر سکتے کہ فاطمہ کی فصاحت اور بلاغت کیا ہے، اس کی حدیں کیا ہے، کیونکہ ہماری زبان اور الفاظ محدود ہیں. وہاں فصاحت اور بلاغت کا کوئی اندازہ ہی نہیں. جب فصاحت اور بلاغت کا سمندر بہا رہی تھی فاطمہ، تو یہاں تک ہے روایات میں کہ جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے دھاڑے مار مار کے رونا شروع کر دیا، اور مسجد نبوی کے ستونوں سے، دیواروں سے اپنا سر ٹکرا ٹکرا کے روتے تھے، مگر حق پھر بھی نہیں دیا. حق. اچھا ایک بات مجھے بتائیے، اگر سارا مدینہ نکل آتا تو زہرا کو حق مل جاتا نا؟ مل جاتا. نہیں نکلا، کوئی نہیں نکلا. شہزادی نے یہی تو بتایا قیامت تک کے لیے کہ حق ملے یا نہ ملے، احتجاج ضرور ریکارڈ کراؤ. احتجاج کے لیے، اپنے حق کے لیے. اور اس کے بعد جو مصیبتیں پڑنا شروع ہوئی، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، مگر علی سے چھپاتی ہیں، اپنی ہر مصیبت کو چھپاتی ہے زہرا. بیان کر چکا ہوں مصائب کے ایک حصے میں، آج کچھ اور بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اپنے بچوں سے محبت کا یہ عالم تھا
کہ حسین کے بارے میں نقل کرتے ہیں، کیا جاتا ہے کہ کبھی ٹھوکر بھی نہیں لگنے دیتی تھی سامنے، اور اگر کہیں ایسا موقع آتا تو لپک کر اس سے پہلے کہ حسین گرے سنبھال لیتی تھی اور سینے سے چمٹا کے رونا شروع کر دیتی تھی۔ حیرت سے شہزادہ کہتا ہوگا مادری گرامی میں تو گرا ہی نہیں، مجھے چوٹ ہی نہیں آئی، آپ کیوں رو رہی؟ اب ماں کیسے بتائے کہ میں کیوں رو رہی ہوں؟ فاطمہ اس لیے فاطمہ ہے کہ یہ وہ ماں ہے۔ بتائیے دنیا میں کسی ماں کے یہاں پروردگار سب کے بیٹوں کو سلامت رکھے، بیٹے کی ولادت ہو، وہ کتنی خوش ہوگی؟ سب آ کے مبارکباد دے رہے ہوں اور اس ماں کو یہ خبر دے دی جائے، ابھی چاند سا شہزادہ، چاند یہ تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی حسین کے حسن سے، ابھی حسین آیا ہے، ابھی نانا اپنی آغوش میں لے کے پیار کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مبارکباد چل رہی ہے کہ وہیں پر اپنی رونا شروع کر دیا حضور نے۔ اور فاطمہ حیران ہے، بابا یہ آپ روئے کیوں؟ کہا بھی ابھی جبرائیل نے خبر دی ہے مجھے کہ آپ کا یہ شہزادہ پشت گردن سے کئی پہروں کا پیاسا قتل کر دیا جائے، ذبح کر دیا۔ بابا کون کرے گا اسے قتل؟ یہودی، نصرانی، مشرکین؟ نہیں، کلمہ گو، اسی امت کے لوگ، بے گور و کفن اس کا لاشا پڑا ہوگا۔ اب اس ماں کو یہ حسرت ہے، پوچھ رہی ہیں کہ آپ اس وقت ہوں گے؟ کہا نہیں میں نہیں ہوں گا۔ علی؟ وہ بھی نہیں۔ میں ہوں گی؟ کہا نہیں تم بھی نہیں ہوگی میری بچی۔ اس کا بھائی حسن؟ وہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ وہ جو کل میں نے حوالہ دیا تھا وہ بات کرو، پھر کیا ہوگا؟ کون میرے بچے کو روئے گا؟ تو پھر وہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ قیامت تک گروہ پیدا ہوگا جو ماتم بھی کرے گا، روئے گا۔ تو اب اسی سے غلط فہمی لوگوں نے لے لی کہ بس گریا کرنا ہے، رونا اور قصہ ختم۔ اچھا 3 پر وقت پڑے گا تو کیا ہوگا؟ مومنین پر مصیبتیں پڑیں گے تو کیا کیا جائے گا؟ تو مختار بھی بیٹھ کے روتا رہتا نا، مختار نے گریا نہیں کیا، مختار نے ماتم نہیں کیا، کیا ہے نا؟ قیام کرنے سے پہلے کربلا آیا ہے مختار، مشی کی ہے، مشی جو آپ آج کل کرتے ہیں نا، پیدل چلتے ہیں، پیدل آیا ہے کوفے سے کربلا، 3 دن تک روتا رہا۔ یعنی گریا ماتم بالکل کرنا ہے، حسین پر رونا ہے، ماتم کرنا ہے، لیکن اس کے بعد مختار نے قیام کیا کہ نہیں کیا؟ لہذا اس یہ فرق بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک گروہ آئے گا جو قیام بھی کرے گا، حسین پر گریا بھی کرے گا اور ظالموں کے سامنے سر بھی نہیں جھکائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ یہ ماں جب اپنے حسین کو دیکھتی ہے یا زینب و ام کلثوم کو دیکھتی ہے۔ کیا اپنی بچیوں کو تیار نہیں کیا زینب نے، فاطمہ زہرا نے؟ نہیں، گاہے بگاہے جب موقع ملتا ہے زینب کو کربلا کے لیے تیار کرنے کے کہ میری بچی بس اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ساتھ نہیں چھوڑنا، تنہا نہ چھوڑنا، جہاں تیرا بھائی جائے ساتھ ساتھ چلی جانا، ساتھ ساتھ چلی جانا۔ اور ان آخری دنوں میں 75 دنوں اور یا 95 دنوں کے بھی آخری دنوں میں فاطمہ کا عالم یہ ہو گیا تھا کہ آپ سے گھر کے کام بھی نہیں کیے جاتے تھے۔ مرض اتنی شدت، وہ جو پہلو شکستہ ہوا تھا، پسلیاں ٹوٹی تھیں، وہ اتنی شدت، اس کے باوجود اسماء اور فضہ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ سارا کام تم کرو، اور بلکہ جس صبح یہ فراق کی صبح جو ہونے والی ہے، اس دن تو شام سے یعنی پہلے سے ہی شہزادی نے سارے کام اپنے ذمے لے لی کہ نہیں اب میں سارے کام خود کروں۔ اسماء ہاتھ جوڑ رہی ہیں، فضہ ہاتھ جوڑ رہی ہیں کہ ایسا نہ کریں آپ کی طبیعت، آپ کا مرض اتنی شدت میں کر رہے ہیں، اب میں ملنے والی ہوں اپنے بابا کے ساتھ۔ بہت خوش ہیں، اس دن بہت خوش ہیں، مسکرا رہی ہیں، میرے بابا نے مجھے خبر دے دی، میں اپنے بابا سے ملنے والی ہوں۔ سارے کام، گھر کے جتنے بھی کام کاج ہیں، غذا بھی اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ فجر سے کچھ پہلے بابا بھی چلے گئے، یعنی حسنین کے بابا بھی، حسنین بھی مسجد میں چلے گئے۔ اچھا یہ بتائیے بچیاں تو گھر میں ہیں نا؟ ہے نا؟ بچیاں تو موجود ہیں۔ سارے کام کرنے کے بعد یقیناً بچیوں کو بلایا ہوگا، زینب ام کلثوم کو سینے سے لگایا ہوگا، انہیں وصیتیں کی ہوں گی
کہ میری بچیوں میں جا رہی ہوں، لیکن یاد رکھو جو وقت آنے والا ہے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا، حسین کے ساتھ ساتھ جانا، ہر مصیبت میں حسین کے شریک بن کے رہنا۔ پس میں یوں کہوں کہ ایسی نبھایا ہے اس وعدے کو ثانیہ زہرا نے، مجھے روایت تو نہیں ملتی، حدیث تو نہیں ملتی، میں تو تجزیہ کر کے نچوڑ پیش کر رہا ہوں کہ جیسے فاطمہ اپنے بابا کے لیے ماں بن گئی تھی، اسی ماں کی تربیت کے بعد زینب حسین کے لیے ایسے بن گئی تھی جیسے فاطمہ اپنے بابا کے لیے تھی۔ چلے گئے بچے، نماز ہوئی، بلایا اسماء فضہ کو، میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، تسبیح و تحلیل کی آواز آنی بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میں اب دنیا میں نہیں رہی، اب میں اپنے بابا سے ملحق ہو گئی، اپنے بابا سے ملاقات کے لیے چلی گئی، رو رہی اسماء فضہ۔ کچھ دیر تک تسبیح و تحلیل کی آواز آئی اور آواز آنی بند۔ ایک اور بھی حکم دیا تھا کہ دیکھو جب بچے آ جائیں تو میرے سفر آخرت کی، میرے رحلت کی، سفر رحلت کی، میری رحلت کی خبر انہیں نہ دینا، بابا سے ملاقات کے لیے جانے کی خبر مجھے انہیں بچوں کو نہ دینا، بلکہ پہلے انہیں ناشتہ دے دینا، پہلے انہیں غذا دینا، اس کے بعد بتانا۔ بچے آئے، سنبھالا اسماء فضہ نے، ابھی تک رو رہی تھی، اب سنبھالا کہ بچے آنے والے، اپنے آپ کو سنبھالا، اور جب بچے آئے تو دسترخوان بچھا دیا۔ اب شہزادے فرماتے ہیں جناب سید الشہداء ہماری ماں کہاں ہے؟ جناب اسماء فرماتی ہیں کہ بچوں پہلے کھانا کھا لو۔ بڑا شہزادہ کہتا ہے کبھی ایسا ہوا ہے کہ ماں کے بغیر ہم نے کھایا؟ ایسا نہیں ہوگا، ہم اپنی ماں کے بغیر نہیں کھائیں۔ بچوں کی باتیں سن کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اسماء فضہ، سر پیٹ پیٹ کر کہتی ہے بچوں تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں رہی۔ بس علی کے گھر سے شور گریہ اٹھا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، مگر جب فاطمہ کی رحلت کی خبر آئی ہے تو بہرحال مدینے والے جمع ہو گئے کہ بھئی دختر رسول اب دنیا میں نہیں رہی، لیکن علی کو وصیت تھی، جو وصیت کی تھی ان میں ایک وصیت کیا تھی؟ رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھے گا۔ تابوت جبھی سے شروع ہوا، پہلا تابوت فاطمہ کا بنا ہے، ورنہ چارپائی یا تخت نما چیز پہ جنازے جاتے تھے کہ مجھے حیا آتی ہے۔ فضہ نے کہا تھا کہ میرے قبیلے میں ایسا ہوتا ہے کہ تابوت بند کر کے بنایا جاتا ہے، کہ بس وہی میرے لیے بھی بنوانا۔ اچھا، اور کہا تھا کہ رات کی تاریکی میں اور فلاں 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 یہ کوئی شریک نہ ہونے پائے، میں ان سب سے ناراض جا رہی ہوں، میرے جنازے میں کوئی شریک نہ ہو۔ علی نے اعلان کر دیا کہ ابھی جنازہ نہیں اٹھا، چلے گئے سب، جنازہ تیار کیا۔ میں پڑھ چکا آپ کے سامنے کہ کس طرح علی کی فریاد بلند ہوئی تھی کہ جب علی کو تجہیز و تکفین کے دوران یہ علم ہوا تھا کہ کتنی ہی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، بڑی مشکل سے جنازہ تیار ہوا، چند لوگ، گنتی کے چند لوگ، بس ان چند لوگوں کے ساتھ علی نے زہرا کا جنازہ اٹھایا۔ رات کی تاریکی میں گھر سے نکلے، جب سارا مدینہ سو رہا ہے، نصف شب کے بعد یہ جنازہ نکلا ہے، کہاں گیا مجھے نہیں معلوم اور آج تک نہیں معلوم۔ کوئی کہتا ہے ریاض الجنہ میں، کوئی کہتا ہے نہیں اسی حجرے میں، کوئی کہتا ہے رسول کے حجرے میں، کوئی کہتا ہے جنت البقیع میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چھپا دیا علی نے قبر کے نشان کو بھی مٹا دیا، تاکہ کہیں کوئی خبیث معصومہ کی قبر کی توہین نہ کر بیٹھے۔ تھے نا ایسے لوگ، آج بھی ہیں نا ایسے لوگ، لہذا اللہ نے پوشیدہ کر دیا۔ تو عمرے اور زیارات میں جو لوگ جاتے ہیں تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جب بقیع سے مسجد نبوی کی طرف جایا کرو نا، روضہ رسول کی طرف جایا کرو تو کوشش کیا کرو، اگر گرمی نہ ہو، اگر زمین جل نہ رہی ہو تو اپنی چپلیں اتار لیا کرو، کیونکہ بقیع سے لے کر روضہ رسول تک نامعلوم کس جگہ پہ فاطمہ کی قبر ہے، کہاں قبر فاطمہ ہے، قبر زہرا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ یہ مظلومیت ہے فاطمہ کی۔ لیکن جب دفنا دیا تھا نا، ابھی نکلے تھے گھر سے، جب گھر سے نکلے تھے تو ابھی کچھ قدم چلے تھے کہ پیچھے سے کسی بچی کے رونے کی آواز آئی۔ اب جو علی نے پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ چھوٹی سی زینب، سر سے پیر تک چادر، سیاہ چادر،
اور روتی ہوئی جنازے کے پیچھے پیچھے آ رہی، اماں مجھے اکیلا چھوڑ کر کہاں جائے، اماں میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ علی نے جنازہ رکھا، ثانیہ زہرا کو گود میں اٹھایا، واپس دوڑے گھر میں اور سینے سے لگا کے روتے جاتے ہیں، کہتے جاتے ہیں میری بچی رات کی تاریکی سہی، کوئی دیکھنے والا نہ سہی، کوئی سننے والا نہ سہی، مگر ایسے باہر نہ آیا کر روتے ہوئے، تیرے بابا علی کو گوارا نہیں۔ دوسرا موقع بتاؤں، بس آخری جملے سن لیجیے، دوسرا موقع بتاؤں کہاں پہ؟ جب فرق علی پہ ضربت لگی، علی کے بیٹوں نے اور جانثار صحابہ نے علی کو زخمی حالت میں اٹھایا، گھر کی طرف سر و سینہ پیٹتے ہوئے روتے چلاتے آ رہے ہیں، پورے کوفے میں ندا گونج رہی ہے، قد قتل امیر المومنین۔ بیوی بچیاں گھر میں حیران ہیں، پریشان ہیں، خدایا خیر یہ کیسی آواز ہے؟ ابھی تو بابا مسجد کی طرف گئے ہیں، پر جیسے ہی گلی میں داخل ہوئے علی کو لے کر، علی نے اسی زخمی حالت میں آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر سب سے کہا رک جاؤ سب یہاں سے کوئی آگے نہیں جائے گا، بس میرے بیٹے جائیں گے، صرف میرے بیٹے جائیں گے، باقی سب رکو، بعد میں آنا۔ اب لوگوں نے کہا رو رو کے، اسبغ ابن نباتہ جیسے صحابی بھی موجود ہیں، سب موجود ہیں، فرماتے ہیں مولا اس عالم میں ہمارا آپ کے ساتھ جانا ضروری ہے۔ میرا مولا فرماتے ہیں نہیں، گھر میں میری بچیاں ہیں، میری بچیاں ہیں، ارے مجھے ڈر ہے کہ مجھے اس حالت میں دیکھ کے کہیں بے قابو ہو کر یہ اتنی بلند آواز سے نہ رونا شروع کر دے کہ نامحرم ان کے رونے کی آواز سن لے۔ یہ ہے فاطمہ کی بیٹیاں، اب آئیے شام کے بازار میں کس طرح داخل ہوئی ہیں علی و بطول کی بیٹیاں کہ ایک قدم آگے بڑھتی تھے، 10 قدم پیچھے دھکیل دیے جاتے تھے۔ ازدحام ہے لوگوں کا، منادی ندا دے رہا ہے آؤ لوگوں تماشا کرو، اور رسول کی بیٹیاں پشتے ناقہ سے لوگوں سے کہہ رہی ہیں لوگوں ارے ہماری طرف ایسے نہ دیکھو، ہمارے رسول ہیں، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں۔ کیسے سفر طے ہوا
وَيَعْلَمَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ